کبھی سوچا ہے کہ جب ایک صدی پرانی ناانصافی کا سامنا ایک نئی پڑھی لکھی نسل سے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ پاکستان میں بالکل یہی ہو رہا ہے۔ وہاں نوجوانوں کی ایک تحریک انصاف حاصل کرنے کے لیے ایک بہت ہی پرانی روایت یعنی جرگے کو ایک بالکل نئے انداز میں استعمال کر رہی ہے۔ یہ کہانی ہے یونیورسٹی کے ان طالب علموں کی جو اپنی کمیونٹی کی آواز بن کر ریاست کے پورے ڈھانچے کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اس پوری تحریک کے دل میں کیا ہے، یہ سمجھنے کے لیے یہ آواز سنیں۔ یہ 23 سالہ عزیز اللہ ہیں۔ ان کے والد عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کی لڑائی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ ان کا مقصد کوئی بڑی سیاست کرنا نہیں بلکہ ایک بہت ہی ذاتی درد اور انصاف کی تلاش ہے، اور یہی وہ چنگاری ہے جو اس نسل کے ہزاروں نوجوانوں کو ایک ساتھ جوڑتی ہے اور انہیں تبدیلی کے لیے کھڑا کرتی ہے۔ اور جانتے ہیں اس تحریک کی سب سے حیران کن بات کیا ہے؟ یہ کوئی سیاست دانوں کی بنائی ہوئی پارٹی نہیں ہے۔ اس کی بنیاد 2013 میں چند یونیورسٹی کے طالب علموں نے رکھی تھی۔ یہ وہ نوجوان ہیں جو کتابوں اور کلاس رومز کی دنیا سے نکل کر حقیقی دنیا کے ان مسائل سے ٹکرا رہے ہیں جن پر ان کے بڑوں نے شاید خاموشی اختیار کر لی تھی۔ تو چلیے اس کہانی کو شروع سے سمجھتے ہیں کہ کیسے ایک نئی نسل ایک پرانے اور بوسیدہ نظام کو چیلنج کرنے کے لیے میدان میں اتری ہے۔ یہ جو علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پشتونوں کا تاریخی وطن ہے، جسے پہلے قبائلی علاقہ جات کہا جاتا تھا۔ پشتون پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا نسلی گروہ ہے، لیکن کئی دہائیوں سے یہ علاقہ جنگ، فوجی آپریشنز اور بدامنی کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ذرا سوچیں، یہاں کے نوجوان ایک ایسی جنگ کے بیچ میں بڑے ہو رہے ہیں جو انہوں نے شروع نہیں کی تھی۔ اچھا، تو یہ نوجوان آخر کر کیا رہے ہیں؟ وہ ایک بہت ہی دلچسپ کام کر رہے ہیں۔ وہ ایک پرانے روایتی نظام کو لے کر اسے ہی اپنا ہتھیار بنا رہے ہیں، اور اس نظام کا نام ہے جرگہ۔ جرگہ، یہ لفظ شاید آپ نے سنا ہو۔ سیدھے سادے لفظوں میں یہ بزرگوں کی ایک بیٹھک ہوتی ہے۔ گاؤں کا، قبیلے کا کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ عدالت کچہری جانے کے بجائے آپس میں بیٹھ کر بات چیت سے حل کر لیتے ہیں۔ صدیوں سے یہی طریقہ چلا آ رہا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ جرگے کے فیصلوں کو مانا کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے ایک پورا ضابطۂ اخلاق ہے جسے کہتے ہیں پشتون ولی۔ اس میں مہمان نوازی ہے، پناہ دینا ہے، اور سب سے بڑھ کر انصاف کا اصول ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جسے پی ٹی ایم کے نوجوانوں نے پکڑا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہی روایات کی بنیاد پر اپنے جدید انسانی حقوق مانگ رہے ہیں۔ لیکن کہانی میں ایک ٹوسٹ ہے۔ کاغذ پر تو جرگہ بہت اچھا لگتا ہے نا، فوری انصاف، کوئی خرچہ نہیں، مگر حقیقت تھوڑی مختلف ہو گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ با اثر لوگوں نے اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ خواتین کو تو پوچھا ہی نہیں جاتا تھا۔ فیصلے اکثر کمزور کے خلاف اور طاقتور کے حق میں ہونے لگے، اور پی ٹی ایم کے نوجوانوں نے اسی چیز کو چیلنج کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جرگے کے اس بگڑے ہوئے ورژن کو نہیں، اس کی اصلی روح کو واپس لانا چاہتے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ نظام اتنا خراب ہوا کیسے؟ ایک بہترین روایتی سسٹم کمزور کیسے پڑ گیا؟ اس کی کہانی 100 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے، اور اس کا تعلق ہے انگریزوں کے بنائے ہوئے کالے قانون سے۔ جی، اس قانون کا نام تھا فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن یعنی FCR۔ بنایا تھا انگریزوں نے 1901 میں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آزادی کے بعد پاکستان نے بھی اسے ختم نہیں کیا۔ اس قانون نے سمجھیں کہ ان علاقوں کے لوگوں کو دوسرے درجے کا شہری بنا دیا، ایک ایسا نظام دیا جہاں بنیادی انسانی حقوق کا تصور ہی نہیں تھا۔ ذرا سوچئے، ایک ایسا قانون جہاں جرم ایک شخص کرے اور سزا پورے خاندان یا قبیلے کو ملے۔ آپ پر الزام لگے تو آپ وکیل بھی نہیں کر سکتے، فیصلے کے خلاف اپیل بھی نہیں کر سکتے، اور سارا اختیار ایک سرکاری بابو کے ہاتھ میں جو جج بھی خود، منصف بھی خود۔ یہ تھا FCR، اور اس نے نسلوں کو اپنے شکنجے میں جکڑے رکھا۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں، پوری کہانی صاف ہو جائے گی۔ 1901 میں ایک ظالمانہ قانون بنا، 1947 میں ملک آزاد ہوا، قانون وہیں کا وہیں، کئی دہائیاں لوگ خاموشی سے سہتے رہے، اور پھر 2013 میں یونیورسٹی کے طالبوں نے آواز اٹھائی، اور 2024 کا یہ جرگہ، یہ اسی 100 سالہ ظلم کا ایک سیدھا جواب تھا ایک نئی نسل کی طرف سے۔ تو اب آتے ہیں کہانی کے سب سے دلچسپ موڑ پر، جہاں ان نوجوانوں نے ایک پرانی روایت کو لیا اور اسے ایک انقلابی ہتھیار بنا دیا۔ تو اکتوبر 2024 میں پی ٹی ایم نے ایک قومی جرگہ بلایا، لیکن سنیے، یہ کوئی عام روایتی جرگہ نہیں تھا۔
یہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ صدیوں میں پہلی بار اس میں خواتین برابر کی کرسی پر بیٹھی تھی۔ یہ صرف ایک چھوٹی سی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک اعلان تھا کہ یہ نئی نسل پرانی غلطیاں نہیں دہرائے گی۔ اور وہاں کون موجود تھا؟ حسن، بی بی جیسی مائیں اور بہنیں، 60 سال کی عمر، بیٹا سالوں سے لاپتہ ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ انصاف کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن کسی نے نہیں سنا۔ ان جیسی ہزاروں خواتین کے لیے یہ جرگہ صرف ایک میٹنگ نہیں تھا، یہ امید کی آخری کرن تھی، ایک ایسا سٹیج جو خود ان کی اپنی کمیونٹی نے، ان کے اپنے بچوں نے ان کے لیے سجایا تھا۔ اس جرگے میں صرف باتیں نہیں ہوئیں، حقائق سامنے رکھے گئے۔ پی ٹی ایم کی ریسرچ کے مطابق اس جنگ کی وجہ سے 5.7 ملین یعنی 57 لاکھ لوگ اپنے ہی گھروں سے بے گھر ہوئے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ 76,000 سے زیادہ لوگ بم دھماکوں اور ٹارگٹ کلنگ میں اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہیں، یہ عزیز اللہ کے والد جیسے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اور شاید سب سے دل دہلا دینے والا آنکڑا، 6,700 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں، جن کے گھر والے آج بھی نہیں جانتے کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ انہی حقائق کی بنیاد پر یہ جرگہ انصاف مانگ رہا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس سب کا ہوا کیا؟ اس تاریخی جرگے کا کوئی نتیجہ نکلا؟ جب ایک پرانی روایت ایک نئی سوچ سے ملتی ہے تو آگے کیا ہوتا ہے؟ جرگے کے آخر میں 22 مطالبات پر مبنی ایک قرارداد پاس کی گئی، اور یہ مطالبات بہت واضح تھے۔ انہوں نے کہا کہ مسلح گروہوں کو ہمارے علاقے سے نکالا جائے، اور جو لوگ ماورائے عدالت قتل ہوئے ہیں ان کی تحقیقات کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنے۔ یہ سیدھا ریاست کی پالیسیوں کو چیلنج تھا۔ لیکن اصل سوال، کیا حکومت نے یہ مطالبات مانے؟ شاید نہیں، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ اس جرگے کی اصل کامیابی یہ تھی ہی نہیں۔ کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد کا کہنا ہے کہ اصل کامیابی ریاست کے چہرے سے نقاب اتارنا تھی۔ حکومت نے اس پرامن جرگے کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس سے دنیا کو پتہ چلا کہ وہ اپنے ہی شہریوں کو بولنے کی اجازت دینے سے ڈرتے ہیں۔ ان نوجوانوں نے صرف ایک جرگہ کر کے پورے سسٹم کو بے نقاب کر دیا۔ اور آخر میں یہ سب ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ ان نوجوانوں نے یہ تو دکھا دیا کہ پرانی روایات کو مستقبل سنوارنے کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا یہ تحریک، یہ نئی سوچ واقعی اپنے لوگوں کے لیے ایک بہتر کل لا پائے گی؟ اس سوال کا جواب ابھی تاریخ نے دینا ہے۔